ون نیشن ون پے اسکیلز، ایک ملک ایک پے اسکیل۔ برادران پاکستان، السلام علیکم۔ عرض گزار ہوں کہ ایک وقت تھا پاکستان میں ہر سرکاری محکمے کے اپنے اپنے پے اسکیل تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب پاکستان میں پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے سرکاری ملازمین کے لیے 22 پے اسکیل بنا دیے۔ یہ ایک اچھا قدم تھا۔ اس سے تمام محکموں کے درمیان فرق و تفاوت ختم ہو گیا اور تمام سرکاری ملازمین کو اس کے مطابق تنخواہیں ملنے لگیں۔ ان پے اسکیلز کے وجود کا ایک بڑا مقصد میکسیمم اور منیمم تنخواہوں کے فرق کو کم سے کم سطح یا نسبت پر لانا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نقب زنی کے ارادے تقویت پاتے گئے اور مقرر کردہ فرق کو بڑھانے کے ہیلے بہانے تلاش ہونے لگے۔ طاقتور محکموں نے اپنی حساسیت اور اہمیت کو بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے گئے۔ پلاننگ والوں نے کہا کہ ہم پورے ملک کی پلاننگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا پلاننگ الاؤنس 20% کر دیا جائے۔ ڈیولپمنٹ والے بولے، ہم ملک کی ترقی کے ضامن ہیں، ہمارا ڈیولپمنٹ الاؤنس بڑھا کر 50% کر دیا جائے۔ سیکریٹریٹ والے آگے بڑھے کہ ہم ملک کی حکومت چلاتے ہیں، ہمارا سیکریٹریٹ الاؤنس 100% کر دیا جائے۔ پنجاب والوں نے موقف اختیار کیا کہ ہم ملک کی کفالت کرنے والے سب سے بڑے صوبے کو چلاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پنجاب سیکریٹریٹ کا الاؤنس 150% کر لیا، جس کا نتیجہ ہے کہ کوئی اہلکار پنجاب چھوڑ کر مرکز میں جانے کو تیار نہیں۔ حالانکہ کام کی نوعیت کو دیکھا جائے تو سیکریٹریٹ کا کلرک بھی ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا میونسپل کمیٹی کا کلرک کرتا ہے۔ یہ محکمے اپنے دائرہ اختیار کی وسعت کے سہارے پر اپنے لیے سب کچھ کروا لیتے ہیں۔ یہاں تک موقوف نہیں، 500% تک بھی ہے۔ ایک ہی ملک میں یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ ایک کیڈر 10% الاؤنس لے اور دوسرا 150% یا 500%۔ الاؤنس ایک ہو اور سب کے لیے ہو، الاؤنس ایک ہو اور سب کے لیے ہو۔ انتہا یہ ہوئی کہ منتخب اسمبلیوں اور سینٹ ممبران خود ہی اپنے تنخواہ بڑھا لیتے ہیں۔ بل پاس کیا اور تنخواہ بڑھ گئی۔ یہ لوگ انتخابات میں آتے ہیں عوام کی خدمت کی سیڑھی لگا کر، لیکن خزانے پر ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ ان کی علمی استطاعت ڈاکٹرز، انجینئرز اور بیوروکریٹس کے مقابلے میں 0 ہے۔ مذکورہ کیڈرز ایک مستند اعلیٰ تعلیم کے حامل ہوتے ہیں۔ گویا کہ ان تمام اداروں نے اسٹیٹس ودن اے اسٹیٹ بنائی ہوئی ہیں، جبکہ اسٹیٹ کی حالت یہ ہے کہ قرض لے کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس دھینگا مشتی کے عالم میں ملک میں اکنامک ریٹ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ یا مراعات لینے والے قومی پے اسکیل میں ایڈجسٹ ہوں، اور ان 22 اسکیلوں سے زیادہ مراعات لینے کی ہرگز اجازت نہ ہو، خواہ وہ حاکم ہوں یا محکوم ہوں۔ نظم و ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ بد نظمی اور طمع کی کوئی حد نہیں۔ جن لوگوں اور محکموں نے گلچھرے اڑائے ہیں، ان کو حدود میں رکھنا ہی ملک کی بقا کی ضمانت ہے، ورنہ قومی خزانے کو ڈسنے والے سانپ تعداد اور حجم میں بڑھتے ہی جائیں گے۔ اعادہ کی جسارت کرتا ہوں کہ ملکی حالات کی بہتری کے لیے اور انتشاری کیفیت کو کم کرنے کے لیے حکومت سے گزارش ہے کہ یہ نفسا نفسی اور ہیجانی کیفیت کا عالم
ختم ہو اور سب کو 22 اسکیلوں کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی ہو۔ زیادہ ڈیمانڈ کرنے والے ہرگز انڈسپینسیبلز نہیں ہیں۔ ویسے بھی گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبلز اینڈ دا لائف از رننگ آن۔ اداروں کے اس قسم کے کھیل تماشے غیر سرکاری لوگوں پر بھی گراں گزرتے ہیں۔ ان کے سکون اور اطمینان کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔